مساجد میں آذانوں کی صدا کو سننا چاہتے ہو، اگر کشمیریوں کو آزاد دیکھنا چاہتے ہو، اللہ کی قسم ایک ہی راستہ ہے، آزادیوں کا راستہ جہاد فی سبیل اللہ سے وابستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو ہماری راہوں میں جہاد کے میدانوں میں نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے راستوں کو، ان کی منزلوں کو آسان کر دیتا ہے۔ ہاں ہاں، اللہ کی قسم، اگر آزادی کشمیر، اگر آزادی فلسطین کسی چیز سے مل سکتی ہے، اگر ان ملکوں کی آزادی کسی چیز کے ساتھ وابستہ ہے تو وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ مذاکرات کبھی بھی مسائل کا حل نہیں ہوتا، میدانوں کے فیصلے کبھی بھی ٹیبلوں پر نہیں ہوئے، تاریخ شاہد ہے۔ ہمیشہ میدانوں کے جو فیصلے ہیں وہ تلوار کے ساتھ لکھے گئے ہیں، ہمیشہ میدانوں کے فیصلے میدانوں میں کھڑے ہو کر کیے گئے ہیں۔ آؤ ہندوستان کے ساتھ اعلان کرتے ہیں کہ اگر کشمیریوں کو چھوڑنا چاہتے ہو، آزادی دینا چاہتے ہو تو بالفور ان سے اپنی پابندیاں ختم کرو، اپنی فوجوں کو واپس بلاؤ، ورنہ ہم مسلمان قوم ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ہمارے نبی تو بعثت بالسیف، تلوار کو لے کر آئے تھے۔ میرے رب نے کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم کا حکم اسی نبی کے ذریعے ہمیں سنایا تھا، اور میرے رب نے یہ حکم اسی لیے ہمیں دیا ہے هل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب علیم۔ اور لوگوں، تمہاری مشکلیں، پریشانیاں، تمہارے اوپر جتنے جبر، ظلم اور ستم ہیں، وہ ایک راستے سے حل ہو سکتے ہیں، تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ جہاد کے راستے میں مال بھی دینے پڑیں گے، جانیں بھی دینا پڑیں گی، وقت بھی نکالنے پڑیں گے، فوجوں کے ساتھ فوجیں بھی ٹکرائیں گی، سینوں کے ساتھ سینے بھی ٹکرائیں گے، تلواروں کے ساتھ تلواریں بھی ٹکرائیں گی، میدان مقتل میں لاشوں کے ڈھیر بھی لگیں گے، قربانیاں بھی پیش ہوں گی، خون بھی بہے گا، دشمن بھی کٹے گا، اور تمہیں بھی قربانیاں دینا پڑیں گی۔ نتیجاتاً اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، نصرت کرے گا، جیسے بدر میں فرشتے آئے تھے، جیسے احد کے اندر اللہ رب العالمین نے مدد کی تھی، جیسے احزاب کے اندر دشمن نے گھیرا تھا، تو میرا رب اپنی مدد اور نصرت کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ اللہ کی قسم، آج بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ اللہ کے حکم جہاد فی سبیل اللہ کو مان کر تسلیم کر کے میدان میں کھڑے ہو جائیں۔ اللہ کی قسم، اگرچہ دنیا انڈیا کے ساتھ ہے، اگرچہ عالمی طاقتیں اور عالمی عدالتیں انڈیا کی بولی بولتی ہیں، اگر یو این نے اقوام متحدہ ناکام ہے کشمیریوں کو ان کا حق دلانے کی خاطر، تو آؤ پاکستانیوں، مسلمانوں، لاہوریوں، کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں، میرے نبی کا حکم ہے، جہاد تم پر فرض کیا گیا ہے، علیکم بالجہاد فی سبیل اللہ۔ او مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والوں، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والوں، میرے نبی نے فرمایا ہے جہاد تم پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جہاد کے ذریعے تمہیں آزادیاں دے گا، تمہارے غم اور پریشانیاں ختم کر دے گا۔ اللہ کی قسم، اس کو ترقی نہیں کہتے۔ سڑکیں بنا دی، پل بنا دیے، ٹرینیں بنا لی، بسیں اور ویگنیں بنا لی، نہیں نہیں، اللہ کی قسم، مسلمانوں کی ترقیاں تو یہ ہوا کرتی ہیں، مسلمان آزاد ہو، اس کو عبادت کرنے میں کسی کا خوف اور ڈر نہ ہو، مسلمان کو یہ خطرہ نہ ہو کہ میں اللہ کے اللہ اکبر کی صدا بلند کروں گا تو مجھے شہید کر دیا جائے گا، مار دیا جائے گا، کاٹ دیا جائے گا۔ نہیں نہیں، اللہ کی قسم، مسلمان
مسلمانوں کی ترقیاں تو ہوتی ہی وہ ہیں، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، جب مسلمانوں کو کوئی ڈر اور خوف نہ ہو، جب مسلمانوں کو کسی فتنے کا شکار نہ ہو، جب مسلمان دشمن سے بے خوف ہو، جب مسلمانوں کی سرحدیں محفوظ ہوں، جب مسلمانوں کی آزادیاں وہ غصب نہ ہوں، جب مسلمان آزاد ریاست کے طور پر، آزاد قوم کے طور پر اللہ اکبر کی صدائیں لگا سکے، اپنی مذہبی رسومات ادا کر سکے، اپنی شادی بیاہ کی تقریبات پر ان کو کوئی خوف اور ڈر نہ ہو، ان کو نماز روزہ حج جہاد فی سبیل اللہ کو ادا کرنے میں کوئی خطرہ نہ ہو، جب جہاد کو دہشت گردی نہ تسلیم کیا جا رہا ہو، تب مسلمانوں کی ترقی ہوتی ہے۔ لیکن جب جہاد کو دہشت گردی اور مسلمانوں کو دہشت گرد کہا جاتا ہو، جب مسلمانوں کی مسجدیں ویران ہوں اور خطرہ ہو کہ دشمن ان پہ بمباریاں کرے گا، جب خطرہ ہو کہ مسلمانوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، جب اس بات کا خطرہ ہو کہ مسلمانوں کے خطے محفوظ نہیں ہیں، جب اس بات کا خطرہ ہو کہ مسلمانوں کی عورتیں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں، جب اس بات کا خطرہ ہو کہ مسلمانوں کے بوڑھے محفوظ نہیں ہیں، جب اس بات کے خطرے منڈلا رہے ہوں کہ مسلمانوں کے جوان دشمن اغیار کی قید اور جیل میں ہیں، جب اس بات کا خطرہ ہو کہ مسلمانوں کے بچے یتیم ہو رہے ہیں، عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، بوڑھے بے سہارا ہو رہے ہیں، اللہ کی قسم پھر سڑکیں بنانا، پھر پل بنانا، پھر ٹرینیں بنانا یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ پھر اللہ کی قسم میدان جہاد میں اللہ کا حکم مان کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرتے ہوئے تلوار کو لے کر میدان مقتل میں کھڑا ہو کر دشمن کو، کافروں کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کے امتی ہیں، ہم مرنا بھی جانتے ہیں، ہم جینا بھی جانتے ہیں، فنا فی اللہ میں بقا کا راز مضمر ہے، فنا فی اللہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ ہاں اللہ کی قسم ہم مسلمان جینا بھی جانتے ہیں، مرنا بھی جانتے ہیں۔ مسلمان کی زندگی تو سعادت کی زندگی ہوتی ہے، مسلمان کی زندگی تو شیروں کی زندگی ہوتی ہے، مسلمان کی زندگی تو آزاد زندگی ہوتی ہے، ورنہ پھر مسلمانوں کے سامنے ایک ہی راستہ بچتا ہے، ایک ہی راستہ جو مسلمانوں کو دکھائی دیتا ہے۔ آئیے، جب مکہ میں مسلمان مظلوم تھے، مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، جب مسلمانوں کی آزادیاں غصب کی، جب بلال کو انگاروں پر لٹایا جا رہا تھا، جب صہیب رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم و تشدد تھا، جب آل یاسر کو مارا اور پیٹا جا رہا تھا، جب سمیہ رضی اللہ عنہا کی لاش مکے کے گلی کوچوں میں پڑی تھی، تب میرے رب نے ہجرت کا حکم دیا۔ ہجرت کے بعد جب کفار پھر باز نہ آئے، مسلمانوں پر ظلم و ستم جاری رہا، جب مسلمانوں پر لشکر چڑھ دوڑ آئے، جب مکہ والے قبائل کو لے کر ابو سفیان کی قیادت میں مدینہ پر حملہ کرنے لگے، پھر میرے رب نے آسمان سے جبریل کو بھیجا، کہا جبریل جاؤ میرے نبی کو حکم دو، تمہارا رب آج سے تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے، اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ ہاں تمہارا رب تم پر جہاد کو فرض کرتا ہے، آج تک تم مظلوم تھے، آج تک تم پر ظلم ستم کیے گئے، آج تک تمہاری گردنیں کاٹی گئیں، آج تک تمہاری عزتیں پامال ہوئیں، آج سے ایسا کچھ نہیں ہوگا، جہاد کا حکم تمہارے رب نے دیا ہے، میدان میں کھڑے ہو جاؤ۔ جب میدانوں میں تم کھڑے ہو جاؤ گے، پھر تمہارا رب ان اللہ علی نصرہم لقدیر، تمہارا رب تمہاری مدد کے لیے آئے گا، پھر گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، پھر اس بات کو ولا تہنوا ولا تحزنوا، نہ غمگین ہونا، نہ پریشان ہونا، یہ نہ سوچنا قوتیں نہیں ہیں، طاقتیں نہیں ہیں، فوج نہیں ہے، خارجہ پولیسی کمزور ہے، داخلہ پولیسی نہیں ہے، سیاست دان ساتھ نہیں
نہیں ہے، جمہوری حکمران ساتھ نہیں ہے، فلاں چیز کی کمی ہے، ہمیں ٹینک توپے اور طیارے چاہیے، نہیں اللہ کی قسم، پھر رب کا حکم مان کر میدان میں جتنی قوت استطاعت ہو تم کھڑے ہو جانا، پھر اللہ کی مدد آئے گی، جبرائیل آئے گا، فرشتوں کے لشکر آئیں گے، پھر بھی اگر مدد کی ضرورت پڑی تو اللہ رب العالمین خود تمہاری مدد اور نصرت کو اتریں گے۔ اللہ کی قسم، پھر تاریخ نے دیکھا وہ لوگ جو مکہ میں مظلوم تھے، جن پر ظلم اور تشدد کی داستانیں رقم کی گئی تھی، بدر کا مار کا سزا ہے، 313 ہے، کسی کے پاس تیر ہے تو کمان نہیں ہے، کسی کے پاس تلوار ہے تو نیام نہیں ہے، کسی کے پاس ڈھال ہے تو لڑنے کے لیے اللہ کی قسم تلوار موجود نہیں ہے، کسی کے پاس نیزہ ہے، چھڑی ہے، اور کوئی خالی ہاتھ میدان مقتل میں کھڑا تھا۔ پھر دنیا کی تاریخ نے دیکھا 313 نہتے، نہ سواریاں، نہ گھوڑے، نہ اسلحہ بارود، نہ ہتھیار، مقابلے میں اسلحے سے لیس 1000 کا لشکر، دنیا کی جدید ٹیکنالوجی، ہتھیار اور جناب راشن اور سواریاں، لیکن جب میدان میں ٹاکرا ہوا تو میرے رب نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ بدر والے میدان میں ڈٹے، پریشان نہیں ہوئے، احد والے میدان میں ڈٹے، قربانیاں دی، احزاب والے میدان میں آئے، قربان ہوئے، خندق والے، موتا و یرموک والے اللہ کی قسم قربانیاں دیتے رہے، پھر میرے رب نے مسلمانوں کو نصرت دی اور مکہ کا وارث اور مالک بنا دیا۔